السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم قانون شریعت میں سے درس نمبر 4 ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں، کچھ ضروری نہیں۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا نہ عذاب کرنا۔ رب العالمین کے اوپر کچھ واجب نہیں، کچھ ضروری نہیں کہ وہ بندے کو ثواب ہی دے یا عذاب ہی کرے۔ لہٰذا کوئی انسان اگر نیکی کرتا رہے، بھلائی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے رہے اور وہ دل میں یہ دعویٰ کر لے کہ مجھے ثواب ہی ملے گا، مجھے جنت ہی میں دیا جائے گا، تو اللہ کے اوپر کوئی واجب نہیں، کچھ ضروری نہیں کہ بندہ کو ثواب ہی دے، بلکہ اچھا کرنے پر، نیکی کرنے پر رب العالمین ثواب تو دے گا، اسے جنت تو عطا فرمائے گا، لیکن اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ اللہ کے اوپر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ثواب ہی دے گا، نہیں، بلکہ نیکی کرنے کے بنیاد پر ثواب تو دے گا، پر اپنے فضل و کرم سے دے گا۔ اسی طرح کوئی انسان گناہ کرتا رہے اور وہ گنہگار ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اس کے اوپر عذاب تو ہوگا، لیکن اللہ کے اوپر واجب نہیں کہ وہ عذاب ہی کرے، بلکہ عذاب تو ہوگا، اس لیے ہوگا کہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے، وعید کے مطابق اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ پر بندے کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ گناہوں سے توبہ کرے، نمازوں کی پابند ہو جائے، چونکہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یوں مایوس نہ ہو جائیں کہ ہم تو بڑا گنہگار ہیں، ہم کو شاید رب العالمین معاف بھی نہیں کرے گا۔ نہیں، رب العالمین کی رحمتیں بہت بڑی ہیں۔ دل سے توبہ استغفار کیجیے، نمازوں کی پابند ہو جائیے، بے شک رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرے گا، چونکہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آگے، نہ وہ کام کرنا جو بندے کے حق میں مفید ہو۔ اللہ رب العزت کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے، کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرے کہ جو بندے کے حق میں مفید ہو، بھلا ہو، بندے کے لیے اچھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہیں، وہ مالک ہیں علی الاطلاق، وہ مالک علی الاطلاق ہیں، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ مالک ہیں، وہ جو چاہے گا کرے گا، جو چاہے گا حکم دے گا، اس لیے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے، ثواب دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل۔ رب العالمین اپنے بندوں پر ثواب دے تو اس لیے نہیں کہ ثواب دینا رب العالمین کے اوپر ضروری ہے، نہیں، بلکہ اپنے فضل و کرم سے ثواب دے گا مسلمانوں کو، اور عذاب کرے تو عدل، یعنی اللہ کا انصاف ہے، عدل ہے۔ ہاں، اس کی یہ مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ رب العالمین کی یہ مہربانی ہے کہ وہی حکم دیتا ہے بندوں کو جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ مسلمانوں کو رب العالمین اپنی مہربانی سے مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اپنے انصاف سے، عدل کے مطابق کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا۔ کیا وعدہ فرما لیا؟ رب العالمین نے وعدہ فرما لیا
کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ رب العالمین کفر اور شرک گناہ کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا رب العالمین معاف کر دے گا۔ کفر اور شرک کے گناہوں کو رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ رب العالمین کے وعدے بدلتے نہیں۔ مسلمان نیکی کرے گا، اچھا کرے گا، بھلا کرے گا تو رب العالمین کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے، اور رب العالمین کا وعید ہے کہ جو کفر میں مبتلا رہے گا وعید کے مطابق اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا، وعید کے مطابق اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ خدا تعالی کا استغنا منے بے نیازی، بے نیاز۔ عقیدہ، اللہ تعالی عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رب العالمین عالم سے، دنیا سے بے پرواہ ہے، اللہ تعالی عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی انسان اگر نیکی کرتا رہے، بھلائی کرتا رہے، وہ اللہ کی فرما برداری کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں رب العالمین کا فائدہ ہے، رب العالمین کو بھلائی پہنچاتا۔ اور اسی طرح کوئی انسان اگر نافرمانی کرتا رہے رب العالمین کی، تو یہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کچھ فائدہ یا غرض نہیں، رب العالمین کا کچھ فائدہ کچھ غرض نہیں۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ ہی رب العالمین کا کچھ فائدہ ہے، اور نہ پیدا کرنے میں نہ ہی رب العالمین کا کچھ نقصان ہوتا، کچھ نہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین نے عالم کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے میں نہ ہی رب العالمین کا کچھ اس میں فائدہ ہے، نہ ہی کچھ نقصان ہے، اور بندے رب العالمین کا کچھ نہ ہی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر رب العالمین نے اس دنیا کو کیوں پیدا کیا، اس عالم کو کیوں بنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو پیدا اس لیے کیا کہ اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ رب العالمین اس پوری دنیا کو وجود میں اس لیے لایا، اس میں رب العالمین کا کچھ اپنا فائدہ یا نقصان نہیں ہے، بلکہ اپنی قدرت، اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اب آگے دیکھیں عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رب العالمین کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں، چاہے بندوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ مثال کے طور پر کسی کو اگر خوشحالی ملتی ہے تو بے شمار خوشحالی پہ خوشحالی ملتی ہے، اور کسی کو مصیبت آتی ہے تو مصیبتوں پہ مصیبت آتی ہے۔ عزیزو، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، بندے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ مثال کے طور پر ایک یوں بھی لے لیجئے کہ کہیں پر بارش ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ لوگ تباہ اور برباد ہونے لگتا ہے، اور کہیں پر اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے کہ وہاں کی کھیتیاں جل رہی ہے، اور کہیں کا حال تو یہ ہے کہ لوگوں کو خرید کر کے پانی پینا پڑتا ہے، اور کہیں پر لوگ بارش کی وجہ سے ہلاک و برباد ہونے لگتا ہے۔ یہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، چاہے بندوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اچھا کرتا ہے۔ اللہ جو بھی کرے گا صحیح کرے گا، اچھا کرے گا، چاہے بندوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی لیے اللہ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اس کی حکمت ہے۔ دنیا میں
ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا، رب العالمین نے ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب بنایا۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ رب العالمین نے اس کو عالم الاسباب بنایا۔ مثال کے طور پر جیسے ماں باپ اولاد کے لیے ماں باپ کو سبب بنایا، اسی طرح رب العالمین بیج کو پیڑ پودے کے لیے سبب ٹھہرایا۔ الغرض یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا۔ آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر وہ چاہتے تو آگ سردی، پانی گرمی اور آنکھ سننے، کان دیکھے۔ رب العالمین چاہے تو آگ گرمی کے بجائے ٹھنڈ ہو جائے، ٹھنڈی پہنچائے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود گلزار ہوئی، یعنی آگ ٹھنڈ ہو گئی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ دوستو، علم دین عام کرنے کی غرض سے میرے ویڈیوز کو ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ایک لائک میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔